ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 مئی 2016 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے 7ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ایم ٹی انٹرنیشنل کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں براہ راست یعنی لائیو پیش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کو لائیو اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں انٹریکٹ کر سکیں۔ اپنے سوالات ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ ہم تک اپنے سوالات کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمارے علماء کرام جو ہمارے پینل میں موجود ہیں وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکتے ہیں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ میں جڑنا چاہتے ہیں اور ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرنے کی وقت کی رعایت کے مطابق کوشش کریں گے۔ ہمارے ریگولر ویورز بخوبی جانتے ہیں کہ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے عظیم الشان کارناموں کو ذکر کر رہے ہیں کہ خدمت اسلام کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے جو عظیم الشان خدمات سر انجام دی ہیں، جو عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کی تفاصیل ہم ایک خاص عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے گزشتہ ایپیسوڈز کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب میں جو الاسلام کے آرکائیوز ہیں اس میں جا کر آپ ان تمام ایپیسوڈز کو دیکھ سکتے ہیں، جن میں ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم الشان کارناموں کے تعلق سے مختلف عناوین کے تحت مختلف ایپیسوڈز میں گفتگو کی ہے۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ امن عامہ کے قیام کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے ہیں اس کے متعلق کچھ تفاصیل آج کے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام آج ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات ہمارے اس پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، مذہب دراصل امن و آشتی اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ تاکہ انسان اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ایک پختہ تعلق اور ایک زندہ تعلق پیدا کر سکے۔ اسی طرح بنی نوع انسان کا آپس میں بھی ایک پیار اور محبت اور ہمدردی اور بھائی چارہ کا تعلق پیدا ہو سکے، اور ان دونوں مختلف محبتوں کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں امن اور سلامتی اور ایک سکون کی زندگی بسر کر سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں دنیا میں جو مختلف فسادات ہوتے ہیں ان کی ایک وجہ بھی مذاہب کو ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن یہ فہم اور ادراک نہایت ہی ضروری ہے کہ دنیا میں امن کی بربادی کی وجہ مذہب نہیں ہے، بلکہ مذہب کو اپنی ذاتی مفاد کے حصول کی خاطر جو نام نہاد مذہبی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ دراصل دنیا کے امن کی بربادی کے مرتکب ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی وجہ جو فسادات کی ہے وہ یہ ہے
کہ لوگ ایک دوسرے کے مذاہب کے بزرگان کو برا بھلا کہتے ہیں اور دوسرے مذاہب کی جو اچھی باتیں ہیں ان سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم یہود مذہب کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام صرف بنی اسرائیلیوں میں سے مبعوث ہو سکتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیلی دراصل اللہ تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی پیاری قوم ہے اور اس سے ہٹ کر کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، لہٰذا وہ دیگر انبیاء کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم مسیحیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی ہدایت اور نجات کا کوئی انتظام نہیں تھا، بلکہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے ذریعے سے ہی عام ہدایت اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو عطا فرمائی ہے۔ ہندو مذہب کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو سناتن دھرم میں بھی دراصل یہی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نجات اور ہدایت جو ہے وہ ایک خاص قوم کے ساتھ مخصوص ہے، اگرچہ سناتن دھرم میں یہ بھی موجود ہے ان کے عقائد میں کہ خاص مجاہدہ اور بہت زور لگانے کے نتیجے میں کوئی دوسری قوم والا بھی نجات یا پھر ہدایت کو پا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے اسلام جو کہ ایک کامل مذہب ہے تو مسلمان بھی اس طرح گمراہ ہو گئے کہ اگرچہ قرآن کریم میں یہ واضح تعلیم موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے انبیاء مبعوث کیے ہیں، لیکن انہوں نے بھی قرآن کریم میں جن انبیاء کے نام مذکور ہیں انہی کو انبیاء تسلیم کیا اور دیگر اقوام کے تعلق سے جو انبیاء ان اقوام میں مبعوث ہوئے ہیں ان کو جھوٹا قرار دیا اور جو تعلیمات ان کو دی گئی ہیں ان کو بھی وہ غلط خیال کرنے لگے۔ ایسے پرفتن زمانے میں، ایسے مذہبی جنگوں کے زمانے میں بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر ان جو نقطہ نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کو بالکل رد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جس نے انسان کی بلا تفریق قوم کے اور مذہب و ملت کے اپنی قدرت سے ہر ایک کو آسائش عطا فرمایا ہے، ہر ایک کے لیے یکساں پانی اور ہوا اور دیگر جو قدرتی فائدے ہیں وہ اس کو پہنچایا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہدایت کے حوالے سے اس نے بعض مخصوص قوم کو ہی اختیار کر لی ہو اور باقی قوموں کو گمراہ چھوڑ دیا ہو؟ اس اصول کے تحت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ہر قوم میں انبیاء بھیجے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اسلام جب ایمان کی بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ تمام گزشتہ انبیاء جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل مبعوث ہوئے ہیں ان سب پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جب وہ ان سب کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خدا تعالیٰ کے فرستادہ اور خدا تعالیٰ کے برگزیدہ قبول کرتا ہے تبھی اسلام پر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کی عزت و احترام کرنا چاہیے اور ہر نبی کے ماننے والوں کے جو جذبات ہیں، جو مذہبی جذبات ہیں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یوں ہی کسی کی محبت کو کروڑوں جو ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں ان کے دلوں میں نہیں بسا دیا ہے۔ پھر دنیا میں امن کے قیام کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک دوسرا ذریعہ کے طور پر اس تجویز کو پیش کیا کہ ایک دوسرے کے مذہب کی خوبیاں زیادہ سے زیادہ بیان کی جائیں، اور جو مذاہب میں عیب پائی جاتی ہیں ان کا زیادہ تبصرہ نہ کیا جائے، کیونکہ کسی مذہب کی خامی یا اس کی عیب کو پیش کرنے کے نتیجے میں کسی کے مذہب کی سچائی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ جب تک انسان اپنے مذاہب کی خوبصورت تعلیمات سے دوسروں کو قائل نہیں کرتا ہے تب تک کوئی اپنے مذہب کو دیگر مذاہب پر فوقیت کا ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے مذاہب کی کمزوریوں کو گنانے کے اور دوسرے مذاہب کی عیب کی نقاب کشائی کرنے کے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک دوسرے کے مذاہب کی خوبصورت تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے جس کے ذریعے سے دنیا میں امن کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ زرعی اصول تھے بنیادی طور پر دو جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، جس کے نتیجے میں، جس کے مطابق عمل کرنے کے نتیجے میں ہم آج بھی دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں اور ہماری دنیا ایک امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں پروگرام
کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور اس سے قبل یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج کا موضوع ہمارا، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ قیام میں امن عامہ کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح السلام کے کارنامے. تو اس موضوع سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمیں ضرور ٹیلی فون کیجیے گا. ہمارے ٹیلی فون لائنز اس وقت سے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور ہم سے رابطے کی تفصیل بھی آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے. محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ میں نے ابھی تمہید میں بھی بتایا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ مذہبی طور پر صلح اور امن اور آشتی کی بنیاد رکھنے کے لیے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان تمام نبیوں کو، جو مختلف قوموں میں اللہ تعالیٰ نے جن کو مبعوث فرمایا ہے، ان کو من جانب اللہ خیال کرے، ان کو من جانب اللہ قرار دے، اور ان کو برا بھلا نہ کہے بلکہ ان کی عزت و احترام کرے. اس اصول کی مزید میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ مذاہب جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجے، اور یہ سلسلہ اس لیے خدا کی طرف سے شروع ہوا تاکہ دنیا میں امن و آشتی کا قیام عمل میں آئے. اور شروع سے ہی دو ہی بنیادی وجوہات تھیں. پہلی تو یہ کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اور دوسری یہ کہ انسان کے ساتھ محبت کرنا سیکھے. اور اگر اس بنیادی تعلیم پر شروع زمانہ سے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام پیش کرتے چلے آئے، عمل ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بدامنی پیدا ہو. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مذہب کے ماننے والے لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا رہا ہے، اور وہ مذہب کا تصور، مذہب کے متعلق جو خیال اپنے دلوں میں بٹھاتے رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ یہ میرا مذہب، یہ تیرا مذہب. اس بات کو بھول جاتے رہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تو سب ایک ہی وجود کی طرف سے نازل ہوئے. اور پہلے یہ تصور تھوڑا اسلام سے پہلے مدھم اس لحاظ سے بھی تھا کہ پہلے کے مذاہب، جیسے کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ بعض خاص قوموں کے لحاظ سے تھے، تو ان خاص قوموں کو بھی جب خدا نے مخاطب کیا تو ان کو یہ نہیں کہا کہ تم باقیوں کو جو ہے وہ امن کے لحاظ سے نظر انداز کر دو. تعلیمات الگ الگ دی گئیں کہ اس قوم کے لیے یہ تعلیم، اس قوم کے لیے وہ تعلیم، لیکن امن سب کو مہیا کیا گیا. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ باتیں ساری بھول کے لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ امن صرف ہمارے مذہب کے ماننے والوں کے لیے، دوسروں کے لیے امن نہیں ہے. اور پھر آگے اور بدقسمتی شروع ہوئی کہ یہاں تک بھی ہو گیا کہ میرے مذہب کے اندر بھی جو میرے فرقے کے لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے، باقی فرقے والوں کے لیے کوئی امن نہیں. اور یہ جو بدقسمتی ہے مسلمانوں میں بھی ہے، یہ بدقسمتی جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اور یہ چیز 19ویں صدی میں خاص طور پر زیادہ بڑھی ہے، جس وقت کہ انسان مذہب کے اعتبار سے بنیادی طور پر دور ہوا، اور انسان ایک ایسے وجود کا انتظار کرنے لگا جس کی ہر مذہب کے اندر انتظار موجود ہے. ایک تو انتظار موجود تھی، سب اپنے اپنے حوالے سے اس کے انتظار کرنے کے اور اس کے آنے کے نتیجے میں سمجھتے تھے کہ ہمارے مذہب کا بول بالا ہوگا اور ہمارا ہی مذہب دنیا میں قائم رہے گا. اور دوسرا یہ ہوا کہ 19ویں صدی میں علمی ترقی شروع ہوئی، نشر و اشاعت کی ترقی شروع ہوئی. اس کے نتیجے میں نیگیٹو خیالات کو مذہب کے اعتبار سے پیش کرنے کا ایک زیادہ موقع مل گیا لوگوں کو. اصل سدھارک جو تھا، اصل مصلح جو تھا، جو مسلمان جن کو مہدی کہتے تھے، یا عیسائی جن کو کہتے ہیں مسیح نے آنا ہے، یا ہندو کہہ رہے تھے کہ شری کرشن اوتار نے تشریف لانا ہے، یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ تو آئے ہی نہیں تھے. ان کے انتظار میں اپنے اپنے مذہب کے اندر تیاریاں بڑے زور و شور سے تھیں،
اور ان تیاریوں میں یہ بات شامل ہو گئی کہ اپنے آپ کو اونچا کرنا ہے، دوسرے کو نیچا کرنا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں خاص طور پر ہندوستان ایک لحاظ سے مذہبی اکھاڑا بن گیا تھا۔ پھر جو انگریز لوگ ہندوستان میں آئے وہ ان کے پادری بھی ساتھ کے ساتھ آئے، ان کے پادریوں نے اپنے مذہب کو خاص طور پر پھیلانے کے لیے ہر طرح کا جو طور طریقہ استعمال کیا، اور وہ یہی سوچنے لگے کہ جب تک ہم اسلام کو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نیچے نہیں گراتے، ان کے اوپر اعتراضات کی بوچھاڑ نہیں کرتے، تو مسلمان اسلام کو چھوڑ کر اس عہد میں نہیں آ سکتے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں اس زمانے میں بڑی بڑی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کے خلاف گستاخی کرتے ہوئے بھی لکھی گئیں، اور ایسا لکھنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جو پہلے مولویان کہلاتے تھے اور بعد میں پھر وہ پادری ہو گئے۔ جیسے پچھلی جو قسطیں ہم نے پیش کی ہیں ان میں پادری ماد الدین کا، عبدالحق کا، اور یہ جو عبداللہ آتھم ہے، ڈاکٹر مارٹن کلاب وغیرہ، پادری لیفرائے جو وہاں سے آئے انگلینڈ سے اور یہاں آ کے انہوں نے یہ سب کچھ پھیلایا۔ تو اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کی گئی کہ دوسرے مذہب کے بارے میں جو ہم اعتراض کر رہے ہیں، جو حملہ کر رہے ہیں اس مذہب پر، تو اس کے نتیجے میں اس مذہب کے ماننے والے لوگوں کا کیا حشر ہوگا، یا امن و امان کی جو صورت حال ہے وہ اس کا کیا حال ہوگا، بالکل پرواہ نہیں کی گئی۔ پھر یہ بات جو ہے وہ صرف عیسائی پادریوں میں نہیں تھی بلکہ پنڈتوں میں بھی تھی۔ چنانچہ ایسے بے باکانہ اعتراضات کیے جا رہے تھے ایک دوسرے پر، جیسے اب آپ دیکھ لیں جو آریہ سماج اس زمانے میں ایک خاص فرقہ نکلا تھا، ان کے جو بانی پنڈت دیانند صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ستیارتھ پرکاش۔ اس کتاب کو آپ اٹھا کے پڑھیں، اس کے ہر باب میں ایک ایک مذہب کو لیا گیا اور اس مذہب کے اندر جو جو خامیاں ہیں وہ ساری گنا دی گئیں، اور بالآخر ویدک جو مذہب ہے نا اس کو کہا گیا کہ یہ اونچا ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ عرفہ ہے، اور اس بات سے ہرگز نہیں بچا گیا، اس بات سے ہرگز اس بات کو نظر انداز نہیں کیا گیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک جو ہے وہ حتق کی جائے، یا دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں کوئی بد زبانی نہ کی جائے، کی گئی ہے۔ وہ کتاب چھپی موجود ہے، سارے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بات، رنگیلا رسول، اب آپ دیکھیں رنگیلا رسول یہ عنوان ہی کیسا اشتعال انگیز ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ پر جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں۔ تو اس قسم کی اور بھی کتابیں تھیں، پنڈت لیکھ رام تھے، ان کی کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کا نام ہے کلیات آریہ مسافر، وہ آپ اٹھا کے پڑھ لیں۔ اس میں قرآن کے خلاف، وہاں رسم کے خلاف، دیگر مذاہب والوں کے خلاف بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب باتوں سے پتہ لگتا تھا ایک قسم کا جیسے اکھاڑا بن گیا ہے، مذہب نہیں رہا، ایک اکھاڑا بن گیا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو، وہ انتظار کی گھڑیاں ختم کرتے ہوئے جس کا سب مذاہب کو لوگ انتظار کر رہے تھے، آپ کو خدا نے بھیجا، اور آپ نے آ کے پھر لوگوں کو سمجھایا کہ مذہب کیا ہے، مذہب کا اصل مقصد کیا ہے، اور اس کو کس طریقے سے ہمیں پھیلانا چاہیے، اس کو کس طریقے سے ماننا چاہیے۔ اور آپ نے نہ صرف یہ کہ یہ بات پھر دوسرے مذاہب والوں کو سمجھائی، بلکہ اس زمانے میں مسلمانوں کو بھی اثر نو سمجھانی پڑی، کیونکہ وہ بھی اسلام کے اصولوں سے بالکل پرے ہٹ چکے تھے۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، حضرت مسیح السلام فرمایا، دیکھو میں دو ہی باتیں لے کے آیا ہوں، ایک تو یہ کہ خدا سے بھولی بھٹکی جو مخلوق ہے اس کی گردن کو اس کے پیدا کرنے والے کے حضور میں جھکاؤں، یہ میری پہلی ڈیوٹی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سارے مذاہب خدا کی طرف سے تھے، وہ سچے تھے،
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مذہب ایسا ہو کہ ایک زمانے تک خدا نے اس کی جڑ کو اس زمین پہ گاڑ دیا ہو، اس کے ماننے والوں کی تعداد کو بڑھا دیا ہو، ان کے دلوں کے اندر اس کی عزت تو تکریم کو اور ستکار کو بٹھا دیا ہو، لیکن پھر وہ جو ہے وہ خدا نخواستہ جھوٹا کہلائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کیونکہ یہ قرآن مجید کی روشنی سے آپ نے بتایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو یاد رکھو وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ہم نے ہادی، اپنے ہدایت دینے والے رشی منی پیغمبر اوتار بھیجے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری کہ اس میں کوئی خدا کی طرف سے ڈرانے والا، ہوشیار کرنے والا، متنبع کرنے والا نہ آیا ہو، سب قوموں میں آیا ہے، چاہے وہ ہندوستان کی قومیں ہوں، چاہے وہ چین کے اندر رہنے والے ہیں، ایران میں رہنے والے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی جزیرے کے اندر رہنے والے ہیں، کہیں پہ بھی رہنے والے ہیں، خدا نے ان کے لیے ہدایت کا سامان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو یہ جو جسم ہے یہ دو باتوں سے بنا ہے، ایک جسم اور دوسری روح۔ جسم کے لیے خدا نے دنیا کے اندر بسنے والے سب لوگوں کے لیے، چاہے وہ کسی خطے کے اندر، کسی جزیرے کے اندر، کسی علاقے کے اندر بستے ہوں، اللہ نے کھانے پینے رہنے سہنے کا سارا انتظام کیا۔ تو روح کے لیے انتظام کیوں نہیں خدا کرے گا؟ تو اللہ نے اس روح کے لیے بھی ہر جگہ جہاں جہاں انسان بستے ہیں ان کے لیے انتظام کیا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر آپ نے قرآن مجید کی ان ہدایات کی روشنی میں فرمایا کہ دیکھو حضرت کرشن جی بھی خدا کی طرف سے تھے، حضرت رام چندر جی بھی خدا کی طرف سے تھے، حضرت گوتم بدھ بھی خدا کی طرف سے تھے، کنفیوشس بھی خدا کی طرف سے تھے، زرتشت بھی خدا کی طرف سے تھے، اور بھی جو ادھر ادھر دنیا میں آئے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ممکن ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2 درجن انبیاء کا ذکر کیا ہے کم و بیش، اور آگے ذکر کے فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان میں سے بعض انبیاء کا اس کتاب میں ذکر کر دیا، بعض کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی ہیں، یہ نہیں کہ جن کا ذکر نہیں آیا اور تمہارے سامنے کبھی ان کا نام پیش ہو تو تم کہو نہیں جی چونکہ قرآن میں ذکر نہیں اس لیے ہم نہیں مانتے۔ چنانچہ حضرت مسیح السلام سے پہلے بہت سے علماء کہتے تھے کہ نہیں جی شری کرشن جو کافر ہیں وہ تو کافروں کے ہیں، ان کو کس طرح ہم سچا مان سکتے ہیں؟ یہی گوتم بدھ کے بارے میں، یہی دوسروں کے بارے میں۔ تو آپ نے تمام دنیا کے اندر جو خدا کی طرف سے ہدایت دینے والے آئے ان کو خدا کی طرف سے مان کے، خدا کے فرستادے مان کے امن کی بنیاد کو قائم فرما دیا۔ سب خدا کی طرف سے ہیں، جو ایک خدا کی تعلیم، لیکن یہ بھی ہوا ہے کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے ایک خدا کی تعلیم دی لیکن وہ مذاہب بگڑ گئے، بعد میں مورتی پوجا میں پڑ گئے، دوسری شرک کی باتوں میں پڑ گئے، بعض غلط خیالات ان کے اندر آ گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں سے وہ روحانیت کا پانی چلا تھا وہ منبع خراب تھا، منبع خراب نہیں تھا، منبع تو صاف تھا، پاک تھا۔ تو ایک تو آپ نے قرآن مجید کی تعلیم کی روشنی میں یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو جتنے بھی مذاہب ہیں اس وقت دنیا میں پائے جاتے، جن کی جڑ خدا نے جو ہے اس زمین میں گاڑ دی اور جن کی محبت جن لوگوں کی، ان بزرگوں کی دنیا کے دلوں میں بٹھا دی، وہ سب خدا کی طرف سے۔ چنانچہ میں حضرت مسیح السلام کا ایک وہ حوالہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو حضور نے اس سلسلے میں بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں یہ اصول نہایت پیارا اور امن بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا ہے اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے، خواہ ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یعنی ایران میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں، اور خدا نے کروڑ ہا دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلایا۔ یہی اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اسی اصول کے لحاظ سے ہم ہر ایک مذہب کے پیشوا کو جن کی سوانح اس تعریف کے نیچے آ گئی ہے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خواہ وہ ہندوؤں کے مذہب کے پیشوا ہوں یا فارسیوں کے مذہب کے پیشوا یا چینیوں کے مذہب کے یا یہودیوں کے مذہب کے یا عیسائیوں کے مذہب کے۔ اور پھر آپ نے ایک ایک نبی کا الگ الگ ذکر کر کے آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، اگرچہ وید والے یہ کہتے ہیں کہ
ایک زمانے میں خدا کی طرف سے نازل ہوا اور ابتدائی کلام خدا کا تھا، اور اس کے بعد خدا نے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ مسیح السلام نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ ایک زمانے میں خدا بولتا تھا اور آج اس کی بولنے کی صفت ہی ختم ہوگی، وہ نہیں بولتا۔ وہ پہلے بھی بولتا تھا، آج بھی بولتا، آئندہ بھی بولے گا۔ اور فرمایا کہ ویدوں کو میں سچا جانتا ہوں۔ وید خدا کی طرف سے تھے۔ وید کے بارے میں آپ نے فرمایا ہم وید کو بھی خدا کی، یہ جو پہلا حوالہ میں نے آپ کو سنایا وہ تحفہ قیصریہ کا ہے اور صفحہ 7، اور یہ حوالہ یہ جو ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس میں حضور فرماتے ہیں ہم وید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں اور اس کے رشیوں کو بزرگ اور مقدس سمجھتے ہیں۔ خدا کی تعلیم کے موافق ہمارا پختہ اعتقاد ہے کہ وید انسان کا افتراء نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وید کو انسان نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، انسان کا افتراء نہیں ہو سکتا، لیکن وہ الگ بات ہے کہ زمانہ دراز گزرنے کے بعد اس کے اندر ملاوٹ ہو گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے 4 وید ہیں، کوئی کہتا ہے 3 رہ گئے ہیں، کوئی 5 مانتا ہے، الگ الگ ہے۔ کسی نے کسی منتر کو داخل کیا، کسی نے کسی منتر کو بھی نکال دیا، کیونکہ حفاظت کا وعدہ سوائے قرآن مجید کے اور کسی الہامی کتاب کے لیے پہلے نہیں تھا۔ تو اس کے وعدے کے نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ آئندہ نئی نئی ہدایات نازل ہونی تھیں، تو ان کے لیے خدا نے یہ وعدہ نہیں رکھا۔ وہ اگر بگڑ گئیں یا ان میں کچھ بات ہٹ گئی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ابتداءً وہ خدا کی طرف سے ہی کلام تھا۔ فرمایا ہمارا پختہ اعتقاد ہے کہ وید انسان کا افتراء نہیں ہے۔ انسان کے افتراء میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ کروڑہا لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ شری کرشن جی مہاراج کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں شری کرشن اپنے وقت کا نبی اور اوتار تھا اور خدا اس سے ہم کلام ہوتا تھا۔ حضرت بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام اس بات میں کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ بابا نانک ایک نیک اور برگزیدہ انسان تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جن کو خدائے عز و جل اپنی محبت کا شربت پلاتا ہے۔ وہ ہندو مذہب اور اسلام میں صلح کرانے آیا تھا، مگر افسوس کہ اس کی تعلیم پر کسی نے توجہ نہیں کی۔ اگر اس کے وجود اور اس کی پاک تعلیموں سے کچھ فائدہ اٹھایا جاتا تو آج ہندو اور مسلمان سب ایک ہوتے۔ پیغام صلح صفحہ 7-8۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اظہار محبت کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں جس قدر عیسائیوں کو حضرت یسوع مسیح سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے وہی دعویٰ مسلمانوں کو بھی ہے۔ گویا جناب کا وجود عیسائیوں اور مسلمانوں میں ایک مشترک جائیداد کی طرح ہے اور مجھے سب سے زیادہ حق ہے کیونکہ میری طبیعت یسوع میں مستغرق ہے۔ تو مختلف پہلے آپ نے انبیاء علیہ السلام کی سچائی کا ذکر کیا کہ امن عالم کے قیام کے لیے یہ کہ ہر ایک کو جو خدا کی طرف سے آیا سچا مانا جائے، اور پھر آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ الگ الگ انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں ان کا ذکر الگ الگ کر کے آپ نے اپنی کتابوں میں ان کی تعریف اور توصیف کا جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اب یہ دیکھیں مسیح السلام نے جو یہ بات بیان فرمائی تو اس زمانے میں جو یہ ایک قسم کا اکھاڑا بنا ہوا تھا مذہب، باقی اور کسی نے تو یہ تعلیم ایسی پیش نہیں کی، چونکہ آپ خدا کی طرف سے آئے تھے۔ آپ نے ہی سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا کہ یہ امن ہے، اس کی طرف آؤ، بجائے اس کے کہ آپس میں مذہب کو لے کر اپنے اپنے مذہب کو لے کر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرو۔ پیشوایان مذاہب کی عزت و تکریم امن عالم کی ضمانت ہے۔ یہ آپ نے اس وقت آج سے 100-125 سال پہلے دنیا کے سامنے نسخہ پیش فرمایا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام نے جو یہ بات بیان فرمائی دنیا نے اس رنگ میں اس کو مانا نہیں، جس کی وجہ سے یہ فسادات کا سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ لیکن آپ دیکھ لیں جو لوگ آہستہ آہستہ احمدی جماعت میں شامل ہوتے گئے، پہلے قادیان میں تھے، پنجاب میں ہوئے، ہندوستان میں ہوئے، اب دنیا کے 200 سے اوپر ممالک میں اللہ کے فضل سے احمدی پھیل گئے۔ کسی مقام پر آپ چلے جائیں، کسی احمدی کا کسی دوسرے مذہب والے سے مذہبی جھگڑا نہیں ہو سکتا جس سے امن عالم برباد ہو، کیونکہ احمدی کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر نبی خدا کی طرف سے اس پہ ایمان لاؤ
اور اس کی عزت اور تکریم کرو۔ اور اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1908 میں ہندو اور مسلمانوں کو ملحوظ رکھ کے، کہ اس وقت ہندو اور مسلمان خاص طور پر اس ہندوستان میں دو بڑی قومیں تھیں، آج بھی ہیں، ان کو فرمایا کہ تم لوگ جو اپنے اپنے مذہب کو لے کر ایک اکھاڑا بنا رہے ہو، ایک دنگل چلا رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہندو بھی اسی ملک کے باشندے ہیں اور مسلمان بھی اسی ملک کے باشندے ہیں۔ اگر ہندو سمجھتے ہیں کہ وہ کسی وقت مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں گے تو یہ خام خیال ہے، اور اگر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو نکال دیں گے، یہ بھی خام خیال ہے ان کا۔ آپ نے اس کی بڑی ایمان قیمتی مثال دی۔ آپ نے فرمایا دیکھو تم دونوں قوموں میں سے اگر ایک کسی کی برائی کی فکر میں ہے، کسی کا نقصان چاہتا ہے، تو وہ بے وقوف ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی جس درخت کی شاخ پر بیٹھا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے، تو کیا وہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر یہ شاخ گرے گی ساتھ میں نہیں گروں گا؟ جب شاخ کاٹے، جس شاخ پہ بیٹھا اسی کو کاٹ رہا ہے، تو جب وہ شاخ گرے گی ساتھ ہی وہ بھی گر جائے گا۔ فرمایا تم دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ناخن کا اور انگوٹھے کا گوشت کا ساتھ ہے، تم دونوں قوموں ایسے ہو، اس لیے محبت اور پیار پیدا کرو۔ مذہب کے اعتبار سے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ٹھیک نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ آپ نے جو پیغام صلح لیکچر آپ نے اپنی وفات سے چند روز پہلے لکھا، اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف زبانوں میں یہ لیکچر چھپ چکا ہے، مل سکتا ہے، یہاں قادیان سے بھی مل جاتا ہے، دنیا کے سب ملکوں سے ملتا ہے۔ یہ لیکچر آپ کا 21 جون 1908 کو پنجاب یونیورسٹی لاہور کے ہال میں پڑھ کر سنایا گیا۔ اس زمانے میں چیف ہوتے تھے یہ جج اپنا کورٹ کے سرپرتول چند بہادر چٹرجی، ان کی صدارت میں یہ لیکچر پڑھ کے سنایا گیا تھا۔ اس میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ حضور نے فرمایا تم دونوں قومیں ہندو اور مسلمان ایک ہو جاؤ۔ خدا دیکھو ہمارا خدا ایسا ہے کہ اس نے ہندو اور مسلمان اور دوسرے مذاہب ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کیا۔ دیکھو جب بارش برستی ہے تو تم صبح اٹھ کر دیکھتے ہو رام کے کھیت میں بھی بارش برسی ہوئی ہوتی ہے اور رحیم کے کھیت میں بھی برسی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا ہمارا خدا، ہمارا پیدا کرنے والا کوئی فرق کرتا ہے کہ آج کی بارش صرف مسلمان کو ملے گی اور ہندو کو نہیں ملے گی؟ وہ تو سب کے کھیتوں کو تر بتر کر دیتا ہے۔ اس کا سورج، اس کی گرمی جب پڑتی ہے تو دنیا کے سب لوگوں پہ یکساں پڑتی ہے، سب دنیا کے لوگوں کا آرام ملتا ہے، ان کو بھی ملتا ہے جو اس خدا کو نہیں مانتے۔ اس لیے خدا کے اخلاق سیکھو، اور خدا نے اپنے اخلاق پر ہی تم انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ خدا نے اپنی صورت پر انسان کو بنایا، اور قرآن مجید کی بھی یہ تعلیم ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پر اللہ نے انسان کی فطرت کو بنایا۔ تو جب خدا نے تم کو اپنی فطرت پر بنایا، اپنی صورت پر بنایا، تو یہ لڑائی جھگڑے مذہب کے نام پر کیا معنی رکھتے ہیں؟ ان کی کیا حقیقت ہے؟ تم اپنے پیدا کرنے والے کی سیرت کو کیوں نہیں اپناتے کہ بھائی اگر یہ میرا بھائی ہے تو یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، دنیا کے اعتبار سے سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ اور مذہب کے اعتبار سے بھی اگر ایک شخص کے مذہب کو میں تسلیم نہیں کرتا یا اس کے عقائد میرے عقائد کے مخالف ہیں، تو مجھے کس نے حق دیا ہے کہ میں ڈنڈا لے کے اس کے عقائد کو برا بھلا کہوں اور اس کے خلاف جو ہو جاؤں؟ قرآن مجید میں آپ دیکھیں مورتی پوجا کا کھنڈن کیا گیا ہے، مورتی پوجا کو بڑی بری نظر سے دیکھا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، شرک درست بات نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ یاد رکھو جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو، مورتیوں کو پکارتے ہیں، ان مورتیوں کو بھی تم برا بھلا نہ کہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تم ان کی مورتیوں کو برا بھلا کہو گے، وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ امن و امان برباد ہوگا۔
تو قرآن مجید تو یہاں تک امن و امان کی تعلیم دیتا ہے کہ جس عقیدے کو تم نہیں مانتے وہ عقیدہ اگر دوسرا انسان اس کے خلاف مانتا ہے تو تم کو ہرگز یہ اختیار نہیں کہ اس عقیدے والے کو برا بھلا کہو. لکم دینکم ولی دین. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. آگے فرمایا الیس اللہ یہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. تو مشکل یہ ہے کہ دراصل یہ بات میں نے قرآن مجید کے حوالے سے تو بیان کی، لیکن آج قرآن مجید کے ماننے والے بھی قرآن مجید کی اس تعلیم پر عمل پیرا نہیں. وہ بھی لا اکراہ فی الدین کی اس تعلیم پر عمل نہیں کر رہے. وہاں پر کیا ہے، ہم تو جو مسلمان کہلانے والے ہیں، الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ بھی اگر ایک فرقہ کوئی بات کہتا ہے دوسرا اس کے عقیدے کے خلاف بات کہتا ہے تو مسجدوں کے اندر جو ہے وہ تیر باہر نکل آتے ہیں، تلواریں باہر نکل آتی ہیں، گولیاں چل پڑتی ہیں. تو کیا یہ وہی اسلام ہے؟ کیا یہ وہی مسلمان ہیں جن کو سب سے زیادہ بڑھ کر امن کی تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، قرآن مجید نے دی ہے؟ تو جب آج مسلمان بھی اس تعلیم سے ہٹ گئے اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس تعلیم سے ہٹ گئے تو خدا نے امن کو پھیلانے کے لیے ایک شخص کو جس کا وعدہ تھا کہ وہ دنیا میں امن کا شہزادہ بن کر آئے گا، اس کو خدا نے بھیجا. وہ آج سے 100-125 سال پہلے قادیان کی بستی میں آ گیا، 125 سال ہو گئے، اور اس نے آ کے اس امن کو دنیا میں پھیلایا. اور یہ نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنے لٹریچر کے لحاظ سے دنیا میں امن کو پھیلایا، بلکہ آپ جس زمانے میں آئے جب مذہب کے اعتبار سے دنیا میں دنگا فساد چل رہا تھا تو آپ نے انگریزی حکومت کو توجہ دلائی. یہ 1895 کی بات ہے کہ یہ جو پیشوایان مذاہب کی عزت کا جو قانون ہے اس میں ترمیم کی ضرورت ہے. قانون تو تھا اس زمانے میں بھی، لیکن آپ نے توجہ دلائی کہ اس میں ترمیم کی ضرورت ہے. جو جب چاہے اٹھتا ہے کسی مذہب کے پیشوا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. تو بعض باتیں ایسی بنائی جائیں کہ جو اس قانون کے اندر ان کو شامل کیا جائے، جس کے ہونے کی وجہ سے وہ ایک لمبی تفصیل ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو شامل کریں گے تو لوگ ایک دوسرے کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کی برائی نہیں بیان کریں گے، ان کی توہین نہیں کریں گے. لیکن اس زمانے میں مسیح السلام نے جب یہ بیان فرمایا تو بات نہیں مانی گئی، شامل نہیں کیا گیا. پھر بعد میں خلفاء حضرت مسیح السلام نے بھی اس کی بہت شدت کے ساتھ اس کو دنیا میں اور جو حکومتیں تھیں ان کے سامنے رکھا کہ دیکھو یہ جب تک تم پیشوایان مذاہب کی تکریم کے بل کو مضبوط نہیں بناتے، یہ جو ہے وہ دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غالباً یہ 1927 کی بات ہے. اس زمانے وہ بھی انگریزوں کا زمانہ تھا. حضور نے باقاعدہ وہاں شملہ میں اس وقت دربار جاتا تھا تو حضور وہاں پہنچے، اور وہاں جب یہ راجپال نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، ہندوستان میں بڑا فساد ہوا، بہت قتل و غارت ہوئی مسلم ہندو. حضور نے جا کے وہاں باقاعدہ حکومت کو بتایا کہ یہ ہے، آپ جو ہے اس طریقے سے اس اپنے قانون کو ٹھیک کریں. اور پھر اس زمانے میں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انگلینڈ میں لنڈن میں امام تھے، مبلغ اسلام تھے جماعت احمدی کی طرف سے، ان کو بھی ہدایات دی کہ وہاں حکومت کے سامنے اس بات کو پیش کرو. چنانچہ اس وقت کچھ نہ کچھ ترمیمات جو ہیں اس قانون کے اندر ہو گئی تھی. بہرحال یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی امن عالم کے حوالہ سے ایک بہت بڑی اور عظیم الشان خدمت ہے کہ آپ نے قانون میں بھی ترمیم کے لیے کوششیں کر کر کے اس کو جو کیا. پھر ایک اور انتظامی کوشش پیشوایان مذاہب کی عزت و تکریم کے حوالے سے جماعت نے یہ کی کہ جماعت کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو المصلح الموعود خدا کی طرف سے اللہ نے ان کو بنایا، انہوں نے سن 1928 سے جلسہ ہائے پیشوایان مذاہب کی بنیاد رکھی.
آپ نے ہر مذہب کے جو لیڈر ہیں، سربراہ ہیں، ان کو دعوت دی کہ آؤ، جماعت احمدیہ پیشوایان مذاہب کی عزت اور تکریم کے جلسے کرتی ہے، تم لوگ اپنے اپنے مذہب کے جو پیشوا ہیں ان کی خوبیاں بیان کرو، ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ تو اب 1928 سے جو جلسے شروع ہوئے ہندوستان سے نکلتے ہوئے، آج دنیا کے 20 ممالک کے اندر وہ پھیل گئے ہیں۔ پیشوایان مذاہب کی تکریم کا جلسہ ہائے پیشوایان مذاہب، جن کو آج پیس سمپوزیم وغیرہ کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، وہ سب جلسے اس وقت لکھو کھا جلسے اس وقت تک ہو چکے ہیں۔ اور اب تو ہمارے پیارے امام حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ ایسے جو جلسے ہیں آپ دنیا کی بڑی بڑی پارلیمنٹوں میں جا کے کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ پیشوایان مذاہب کی کیا عزت ہے، امن و امان کیا چیز ہے، حقیقی امن و امان کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں حضور کی جو کتاب ہے پاتھ وے ٹو پیس، ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو پیس، وہ موجود ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ پھر یہی نہیں کہ صرف لٹریچر لکھ دیا ہے اور جلسے ہی کر دیے، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے سربراہوں کو آپ نے خطوط لکھے، اور یہ جو خطوط کا سلسلہ آج سے نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو پہلا حوالہ پڑھ کر سنایا ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں، جن کی جڑ خدا نے مضبوط کر دی، ان کی عزت و تکریم کرنا فرض ہے، تحفہ قیصریہ کا حوالہ ہے۔ یہ حضور نے اس زمانے میں جو مہارانی وکٹوریہ، اس کے لیے جو ہے یہ تحفہ قیصریہ کے طور پر یہ لکھا، اور ان کو یہ کتاب لکھ کے اسلام کا پیغام پہنچایا، اسلام کے امن بخش پیغام کی طرف دعوت دی، اور بتایا کہ اسلام کس طریقے کا امن جو ہے دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ کتابیں مسیح السلام کے زمانے سے سربراہان کو لکھی جا رہی ہیں، اور پھر اب موجودہ حضور نے تو دنیا کا کوئی بھی معروف سربراہ ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑا ہو، لیکن جماعت تو یہ کوشش کر رہی ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ باقی لوگ جو ان تعلیمات کو، ان عقائد سے واقف نہیں ہیں، مسیح السلام کے ان بیان کردہ سنہری اصولوں کو نہیں جان رہے، وہ ابھی تک ان باتوں کو دنیا میں نیگیٹو پوائنٹس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں وقتاً فوقتاً کبھی ڈنمارک میں جو ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنا دیے، کارٹون بنا دیے، کبھی جو ہے وہ یہاں تک کہ پچھلے دنوں آپ دیکھ لیں، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پوپ صاحب نے ایک تقریر کر دی جو ان سے پہلے تھے جرمنی میں، انہوں نے کہا جی محمد نے دنیا میں کیا نیا پیش کر دیا ہے، اور بہت سی باتیں پیش کر دی۔ ہمارے پیارے امام نے اپنے خطبوں میں ان کا پورا کا پورا جواب بھی دیا، وہ چھپے ہوئے جواب موجود ہیں، وہ پڑھنا چاہیے۔ تو حضور نے ان کو بڑے پیار سے، بڑے محبت سے سمجھایا کہ دیکھو اصل کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو کیا دیا ہے وہ آپ دیکھو، قرآن سے دیکھو، اسلام سے دیکھو، احمدیت کے لٹریچر سے دیکھو۔ ان کو ساری باتیں آپ نے بیان فرمائیں، اور پھر آپ نے ان کو ہی پوپ صاحب کو امن کے لیے ایک خط بھی لکھا، وہ حضور کے ایک پیغامبر نے وہ ان تک پہنچایا، اور اس میں یہ لکھا کہ دیکھو آپ بھی ایک بڑے مذہب کے سربراہ ہیں، مجھے بھی اسلام کی خدا نے، یہ میں خلیفہ ہوں جماعت احمدیہ کی طرف سے، آؤ ہم مل کے جو مذہب میں دنیا کے اعتبار سے دنیا میں امن پھیلانے کی کوششیں کر سکتے ہیں، ہم لوگ مل کر یہ کوششیں کریں۔ تو کوئی بھی ایسا پہلو امن کو دنیا میں پھیلانے کا جو دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہو، دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہو، ایسا نہیں کہ وہ نہ رکھا گیا ہو۔ اور پھر اس میں ایک ایمان افروز بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں پھیلائے گئے ہیں امن کے پہلو اور قرآن مجید کی امن بخش تعلیمات، جماعت احمدیہ ان پر عمل کر کے بھی دکھا رہی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ تعلیم دے رہی ہے اور جماعت احمدیہ کے لوگوں کا اس پر اپنا عمل نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں آج جماعت احمدیہ سب سے بڑھ کر مخالفت کا مقابلہ کر رہی ہے، یہاں تک کہ احمدیوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کے املاک کو لوٹا جاتا ہے، نقصان پہنچایا جاتا ہے جی،
ہر لحاظ سے جو ہے وہ عزتوں پر حملے کیے جاتے ہیں، نوکریوں سے نکالے جاتے ہیں، بچوں کو اسکولوں کالجوں میں تنگ کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت مسیح السلام نے دنیا میں امن پھیلانے کے لیے ایک بار یہ بیان فرما دیا، دیکھو ہم نے ایجیٹیشن نہیں کرنا، ہم نے ہڑتالوں میں حصہ نہیں لینا، ہم نے اپنے ملک کی جو املاک ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ 125 سال ہو گئے ہیں، جماعت احمدی کی تاریخ گواہ ہے، یہ پوری دنیا گواہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے کبھی بھی دنیا کے امن کو اس لیے خراب نہیں کیا کہ جماعت احمدیہ پر حملے کیے گئے۔ کبھی کوئی اس کی مثال پیش کر سکتا تو بے شک پیش کرے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک تعلیم پیش کی ہے نا تو اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے، اور پھر بڑا ایمان افروز عمل ہے، کیونکہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بات پیش کرے تو 1 مہینے کے لیے عمل کر لے، ذرا بڑا مشکل کے ساتھ 2 مہینے کے لیے عمل کر لے، 2 سال کے لیے عمل کر لے، 125 سال تک لگاتار عمل کرنا۔ اور پھر اب تو عمل اور بھی مشکل ہو گیا اس اعتبار سے کہ کوئی ایک قوم نہیں رہی دنیا میں کہ صرف ہندوستانیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ ان کے کلچر سے، ان کے مزاج سے امام جماعت احمدیہ جو واقف ہیں تو ان کو اپنا قائل کر سکتے ہیں۔ آج تو جرمن والے بھی شامل ہیں، فرانس والے بھی شامل ہیں، ایشیا والے بھی شامل ہیں، اور جزائر والے بھی شامل ہیں، افریقہ والے بھی شامل ہیں۔ ہر الگ الگ مزاج کے لوگ، الگ الگ کلچر کے لوگ، الگ الگ تہذیب و تمدن کے لوگ، ان سب کو امن کی رسی کے اندر پرو کے رکھنا اور عملی اعتبار سے دنیا کے اندر امن کو مضبوط کرتے چلے جانا، یہ ہرگز خدا کی مدد اور تائید کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کی اور سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی ایک دلیل کو اگر جو استقلال اور استقامت کے ساتھ دنیا میں نہ صرف چل رہی ہے بلکہ تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا کے سامنے ہم پیش کر کے یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے غور کرو کہ یہ سوائے خدا کی تائید اور خدا کی مدد کے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اس بات کو دنیا میں پھیلا دیا جائے۔ اس لیے آؤ اس جھنڈے کے نیچے، یہ امن کا جھنڈا ہے، اس میں ہی آنے سے برکت ہے، اس میں ہی آنے سے جو ہے وہ دنیا کے اندر عافیت ہے۔ ورنہ کیا ہے، مسلمان بھی آپس میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، انتہا پسندی، اور دوسرے لوگ بھی بے شک امن کے جھنڈے بازوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن درمیان میں اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے جو نظریات کو بھی غالب کرنا، اپنی اپنی اقتصادیات کو نوچنا، یہ بھی ساتھ کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو اس منافقت کے ہوتے ہوئے دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ اگر امن حاصل کرنا ہے تو جھنڈا اس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اٹھانا ہوگا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے، اس کے بغیر بھی نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ دنیا میں امن اور شانتی کا جو پیغام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آج پیش فرما رہے ہیں، اس کو ساری دنیا کو قبول کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے بین المذاہب صلح کی جو بنیاد رکھتے ہوئے جو اصول بیان فرمایا ہے، اس کی تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس وقت ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کو موقع دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جرمنی سے، ہمارے ٹیلی فون کالر ہیں مکرم ناصر راجپوت صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ناصر راجپوت صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ناصر راجپوت صاحب اور ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال تو نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی وضاحت تھی۔ ایک غیر دوست جماعت نے مجھے ایک تحریر بھیجی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے پینل سے پوچھ کے بتائیں، اس پہ ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ وہ تحریر یہ کہتی ہے کہ علامہ برزنجی تحریر فرماتے ہیں کہ مہدی ساری دنیا کو اسی طرح فتح کریں گے جس طرح ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام نے فتح کیا تھا، اور وہ سب شہروں میں مساجد بنائیں گے۔ یہ ان کی کتاب ہے الاشاعتہ اسات صفحہ 106 دارالکتب علمیہ بیروت سے، از محمد بن رسول الحسینی البرزنجی کی۔ تو اس پہ ذرا آپ وضاحت فرما دیں تو ان کی بھی تسلی ہو جائے گی، اور میرے لیے بھی یہ ایک نئی چیز ہے
जो ये सामने मैंने आई और पढ़ी है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ۔ محترم مولانا مجیب لون صاحب سے۔ جی جزاک اللہ۔ ویسے میرے علم میں یہ حوالہ تو نہیں ہے، لیکن اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ بالکل قابل قبول اور بالکل بنیادی بات ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام اسی طرح اسلام کو غالب کریں گے یا فتح پائیں گے جس طرح بعض انبیاء کا نام انہوں نے لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام انہوں نے لیا کہ جس طرح انہوں نے فتح کیا دنیا کو، اسی طرح امام مہدی بھی دنیا کو فتح کرے گا۔ تو انبیاء ایک ہی مقصد لے کے دنیا میں آتے ہیں اور ایک ہی طریق ان کا دنیا کو فتح کرنے کا ہوتا ہے، اور وہ طریق صرف اور صرف یہ ہوتا ہے ان کا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور جا رہی مخلوق کو، گمراہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تائید و نصرت اور نشانات کے ذریعے ان کو فتح عطا ہوتی ہے، کامیابی عطا ہوتی ہے۔ یہی دراصل انبیاء کی فتح ہوتی ہے۔ اور جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح کی، یقیناً امام مہدی علیہ السلام نے بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونا تھا، یقیناً اسی اعتبار سے اسی رنگ میں بے شک کیفیت اور کمیت میں فرق ہو، لیکن جس طرح حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کرنی تھی۔ اور اسی حوالے میں جو انہوں نے پیش کیا، مساجد کا ذکر انہوں نے کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں بہت مساجد تعمیر ہوں گی، بہت مساجد آباد ہوں گی، اس میں بھی دراصل اسی فتح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ فتح جو امام مہدی علیہ السلام کو عطا ہوگی وہ کس رنگ میں عطا ہوگی۔ تو مساجد اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے آستانہ کی طرف لایا جائے۔ تو جب یہ بات بیان ہوئی کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہر شہر میں مسجد بنے گی، دنیا کے اکثر علاقوں میں مساجد بنائیں گی، دراصل اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں جو گمراہ لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دور جانے والی مخلوق ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر لانے کا کام حضرت امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے۔ کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کی طرف سے جیسے کہ انہوں نے سوال میں ذکر کیا کہ امام مہدی کے دور میں ہر شہر میں مساجد بنیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے۔ ہر ملک کے ہر شہر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی طرف سے مساجد بنانے کا پروگرام ہے، اور وہ عملی جامہ اس کو پہنایا جا رہا ہے۔ کل جیسا کہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ کل کے خطبہ جمعہ میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جو سویڈن سے مالمو کے مقام پر ارشاد فرمایا، وہاں جماعت احمدیہ کی ایک اور مسجد کی بنیاد حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر افتتاح حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا، اور اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر خاص طور پر یہ بات حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بیان فرمائی کہ مساجد کا قیام دراصل اسلام کی فتح کی بنیاد ہوتی ہے۔ جس علاقے میں ہم مسجد بناتے ہیں اس علاقے میں جماعت کی اور اسلام کی فتح کی بنیاد ہم ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امام مہدی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرستادے کا کام ہی دراصل یہ ہے کہ بھولی بھٹکی اور گمراہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر لایا جائے، اور یہی کردار مساجد کا ہوتا ہے۔ لیکن اس ضمن میں حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ہم احمدیوں کو خاص طور پہ اس امر کی طرف بھی توجہ دلائی کہ مساجد قائم تو ہوتی ہیں فتح کے نشان کے طور پر، لیکن ہماری بھی اس کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان مساجد کو آباد رکھیں، ان مساجد میں عبادات کے حق کو ادا کریں، اور جب ہم عبادات کے حق کو ادا کریں گے تو ہمارے اندر وہ کردار پیدا ہوں گے، ہمارے اندر وہ نمونے پیدا ہوں گے، جن کرداروں اور جن نمونوں کو دیکھ کر اس مسجد کے آس پاس کے لوگ جو اسلام میں داخل نہیں، جو جماعت احمدیہ میں داخل نہیں، اس کردار اس نمونے کو دیکھ کر جماعت احمدیہ کی تعلیم کو سمجھنے کی ان کو توفیق ملے گی، جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی ان کو توفیق ملے گی، اور اس طرح جو مسجد ہے وہ فتح کی بنیاد کے طور پر کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی۔ تو حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس امر کی طرف بھی ہمیں توجہ دلائی۔ تو خلاصہ یہ ان کے سوال کے جواب میں کہ دراصل یہی جو مسجد کی بات انہوں نے کی، یہی بنیاد ہے اس فتح کی جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وابستہ کی ہے، کہ ان مساجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر لوگوں کو لانے کے ذریعے اسلام کی فتح ہوگی، جماعت احمدیہ کی فتح ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اس کام کو کر رہی ہے۔ جہاں بھی جماعت کو توفیق ملتی ہے مسجد کا قیام عمل میں آتا ہے، مسجد قائم ہوتی ہے۔ جہاں حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز
اپنی بہت زیادہ مصروفیات میں سے وقت نکال پاتے ہیں. خود حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بعض مساجد کا افتتاح فرماتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے ذریعے مساجد قائم ہوتی ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا, یہی وہ فتح کی بنیاد ہے جس کی طرف اس پیشگوئی میں اشارہ ہے جو سائل نے ابھی پوچھا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ. اگلے ٹیلی فون کالر ہیں ہمارے جو کہ برطانیہ سے مکرم محمد عبدالرشید صاحب ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد عبدالرشید صاحب. ہاں جی بھائی صاحب, مولانا کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پروگرام بڑا شاندار ہے. آج اس کا سوال یہ ہے جی, سورت ابراہیم آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اور نبی کو بھی آسانی ہو. حضرت موسیٰ جو کہ شرعی نبی تھے اور حضرت عیسیٰ ذیلی نبی تھے, کیا ان دونوں کی زبان ایک ہی تھی؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. دوسری عرض یہ ہے کہ کیا حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس بارے میں کچھ ذکر فرمایا ہے؟ جزاکم اللہ واسن الجزا. شکریہ جناب, جزاکم اللہ. محترم مولانا منیر خادم صاحب سے. یہ جو انہوں نے سورہ ابراہیم کی بتاتے ہیں کہ آیت نمبر 5 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں, تو یہ تو قرآن مجید میں ہے, اللہ کا فرمان ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیجتا ہے تو اس کی زبان میں ہی کلام فرماتا ہے, کیونکہ پھر جن لوگوں کو اس نے مخاطب کرنا ہے ان لوگوں کو بات سمجھنے میں سہولت ہو. چنانچہ وید جو ہیں وہ سنسکرت زبان میں نازل ہوئے, اس لیے کہ اس زمانے میں ہندوستان کی زبان جو ہے وہ سنسکرت تھی. اور تورات جو ہے وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی, کیوں اس لیے کہ اس زمانے میں سب لوگ عبرانی زبان بولتے تھے, سمجھتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ آج نہ دنیا کے کسی خطے میں سنسکرت زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے, اور غالباً عبرانی کا بھی یہی حال ہے کہ متروک الاستعمال ہو گئی دونوں زبانیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے کلام نازل فرمایا وہ عربی زبان میں نازل فرمایا, اس لیے کہ جو سب سے پہلے آپ کے مخاطب تھے وہ عربی جاننے والے تھے, عرب لوگ تھے. اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت سے یہ بھی استنباط فرمایا ہے کہ دراصل عربی زبان جو ہے یہ سب زبانوں کی ماں ہے. یہ اس طرح آپ نے استنباط فرمایا کہ دیکھو جو قرآن مجید ہے وہ سب دنیا کے لیے ہے, اور سب دنیا کے لیے جو آخری شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کرنی تھی تو اللہ نے اس کے لیے وہ زبان چنی جو سب زبانوں کی ماں ہے. سب زبانیں اس سے نکلی ہیں, تو اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اس دلیل سے کہ قرآن مجید سب دنیا کے لیے ہے اور سب زمانوں کے لیے ہے, آپ نے یہ فرمایا, یہ دلیل نکالی کہ یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے. عربی سب دنیا کی زبان ہے, سب زبانوں کی ام الالسنہ ہے. چنانچہ اس کے لیے حضرت مسیح السلام کی جو کتاب ہے منن الرحمان, منن الرحمان مطلب رحمان خدا کے احسانات, اس عنوان پر عربی زبان میں حضرت مسیح السلام کی کتاب ہے. تو وہ خاص طور پر پڑھنی چاہیے اگر جو لوگ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں. حضرت مسیح السلام کی جو تحقیق ہے جو آپ نے بیان فرمائی کہ کوئی حضرت مسیح السلام سے پہلے مختلف زبانوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ام الالسنہ ہیں, کوئی کسی زبان کو کہتا, کوئی سنسکرت کو کہتا, کوئی عبرانی کو کہتا, کوئی کسی اور زبان کو کہتا. مسیح السلام فرمایا نہیں, عربی زبان ام الالسنہ ہے. اور آپ نے ایسے ایسے دلائل پیش فرمائے ہیں اس کتاب کے اندر, وہ بنیادی دلائل ہیں. اگر ان دلائل کو کوئی پڑھ لے, غور کر لے, پھر وہ ہرگز نہیں سوچ سکتا کہ عربی زبان کو چھوڑ کر عربی زبان سے ہٹ کر بھی کوئی زبان ام الالسنہ ہو سکتی ہے. آگے اس بات پر جو مسیح السلام کی جو ریسرچ ہے, اور مزید بڑی ریسرچیں ہوئی ہیں, ہماری جماعت میں بھی ریسرچ ہوئی ہے, باہر بھی بعض لوگوں نے ریسرچ کی ہے, اور دنیا آہستہ آہستہ اس بات کی قائل ہوتی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ وہ یہ بات مانے کہ عربی ام الالسنہ ہے.
تو یہ دو باتیں اس ایک آیت سے جو ہے وہ واضح ہوئیں کہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ اول المخاطبین جو تھے وہ عرب تھے تو قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اور چونکہ قرآن مجید سب زمانوں کے لیے، سب اقوام کے لیے ہے، تو سب اقوام کے لیے وہ زبان میں نازل ہونا چاہیے تھا جو سب زبانوں کی ماں ہے۔ تو مسیح السلام نے اس سے یہ بھی ثابت فرما دیا، بلکہ ریسرچ فرمائی کہ عربی زبان ام الالسنہ ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ مختلف جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں انبیاء علیہ السلام پر، تو جو اول المخاطب تھے ان کی زبانوں میں ہی نازل ہوتی رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زبان تھی وہ انہی کی زبانوں میں وہ شروع میں نازل ہوئی، وہ بعد میں الگ بات ہے تراجم ہونے شروع ہوئے، اور سوائے قرآن مجید کے آج عربی زبان میں لکھ کر پھر اس کا ترجمہ کرنا باقی کتابوں میں یہ رواج نہیں رہا۔ بائبل آپ پڑھ لیں، وہ عبرانی پہلے نہیں لکھتے کہ پہلے عبرانی لکھیں گے بعد میں انگلش میں لکھیں گے یا اردو میں لکھیں گے، ایسا نہیں۔ وہ پوری کی پوری یا تو اردو میں لکھ دیں گے یا انگلش میں لکھ دیں گے۔ وہ اس میں کیا نقصان ہوا کہ طرح طرح کے اختلافات ہو گئے، طرح طرح کی ترامیم ہو گئیں ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیش گوئی ہے کہ وہ آتشی شریعت لے کر آئے گا اور 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے گا۔ آگے جو ترجمے انہوں نے لکھے ہیں ان میں بجائے 10,000 کے لکھ دیا لاکھوں میں سے آئے گا، لاکھوں میں سے آیا۔ تو جو گنتیاں ہیں اگر مختلف زبانوں میں ترجمے کیے جائیں، گنتی میں تو ترمیم نہیں ہو سکتی، تو یہ تحریف ہے۔ تو اس قسم کی تحریفات آپ کو جو ہے وہ مختلف مذہبی کتابوں میں ملیں گی، اور وہ حقیقت بھی ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے وعدہ نہیں تھا کہ وہ بحفاظت قیامت تک چلتی چلی جائیں گی، اس لیے ان میں ترمیم ہوتی چلی گئی۔ اور ایک بات بڑی ایمان افروز ہے وہ یہ بھی ہے کہ آج مختلف شریعت کی جتنی کتابیں ہیں آپ ان کو اٹھا کر پڑھ لیں، سوائے قرآن مجید کے باقی شریعت کی کتابیں جو اپنی اپنی زبانوں میں نازل ہوئیں، آج وہ زبانیں متروک الاستعمال ہو گئی ہیں۔ ان زبانوں کو ان کے ماننے والے بھی نہیں جانتے، بڑی مشکل سے جو ہے وہ یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے ان زبانوں کو زندہ رکھا گیا۔ آپ دیکھ لیں سنسکرت زبان کو ہندوستان میں آج کہاں بولا جاتا ہے؟ کون سا ایسا صوبہ ہے جہاں سنسکرت زبان عام طور پر لوگ بولتے ہیں اور وہ رائج ہو؟ نہیں، مختلف یونیورسٹیوں میں اس کو بس زندہ رکھنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو زبان ہی متروک الاستعمال ہے وہ مذہبی اس لحاظ سے متروک الاستعمال ہی سمجھنا چاہیے۔ آج اگر دنیا میں استعمال کے قابل، چلانے کے قابل اور رائج رکھنے کے قابل کوئی ہے، جس کی تعلیمات پھیلنے کے قابل ہیں، تا قیامت رہنے کے قابل ہیں، وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اگلے ہمارے کالر ہیں پاکستان سے مکرم اختر صاحب، اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اختر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اختر صاحب موجود ہیں؟ جی اپنا سوال پیش کریں اختر صاحب۔ جی ہم آپ کو سن رہے ہیں اختر صاحب، اپنا سوال پیش کریں۔ سر میں بچوں کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بچوں کے متعلق کیا تعلیمات تھی کہ ان کو کس طرح سے جو ہے نا وہ پرورش اور تعلیم کا حکم دیا گیا، اس طرح سے جو ہے نا ان کو، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ میں نے پہلے بھی 3-4 مرتبہ آپ سے سوال بھی پوچھا اور کال بھی کی ہے، جو میں بیعت کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ دل سے تو میں مان چکا ہوں، لیکن ابھی تک میرے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہ آپ کو کہنا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست ہے، جو پہلا سوال تھا ان کا وہ یہ تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بچوں کی پرورش کے تعلق سے اور ان کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے کیا تعلیمات دی ہیں، یہ ان کا سوال تھا۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بچوں کی پرورش کے تعلق سے وہی تعلیمات دی ہیں جو قرآن مجید نے تعلیمات دی ہیں، جو احادیث میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے ہیں،
اور جو ہے وہ اپنا اس کا اسلامی نام رکھا جائے، اور جو ہے وہ اگر جب 6 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے اٹھایا جائے، 10 سال کا ہو جائے نہ اٹھے تو تھوڑی سی سرزنش بھی کر لی جائے۔ لیکن حضرت مسیح السلام نے اس حوالے سے جو ایک بنیادی اصول بچوں کی تربیت کا بیان فرمایا ہے، وہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بچوں کی تربیت میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سختی کے ذریعہ، مار پیٹ کے ذریعہ بچوں کی تربیت کر لیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق میں یہ بیان فرمایا کہ ایسا والد جو یہ سوچتا ہے کہ میں مار پیٹ کر کے، سختی کر کے اپنے بچے کی تربیت کر لوں گا، وہ ایک لحاظ سے شرک کرتا ہے، یہ شرک میں داخل ہے۔ تو قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کا یہ گر بیان فرمایا ہے کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے رہو اور پھر اس پر صبر اختیار کرو، ثابت قدمی اختیار کرو۔ صبر کا کیا مطلب ہے کہ جب کسی کو کچھ کہنا ہے تو صبر سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو مسیح السلام نے ایک جو گر ہے تربیت کا یہ سکھایا، اور دوسرے آپ نے سکھایا کہ دیکھو اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر دعا کیا کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ دیکھو میں نے مقرر کر لیا ہے کہ میں ایک سجدے میں اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کرتا ہوں، اور مختلف کن کن کے لیے دعا کرتا ہوں اس کا آپ نے ذکر فرمایا۔ تو بنیادی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم کو تعلیم دی ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کی پرورش نہایت پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور دعا کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایات ہیں وہ سیرت المہدی میں یا بعض اور جو کتابیں حضور کی سیرت کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، وہ پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد، خاص طور پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے جو حضرت میاں بشیر احمد صاحب، حضرت میاں شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہم، ان تینوں کی، اور آپ کی 2 بیٹیاں حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو تربیت ہے وہ بہت ہی پیار اور محبت سے کی ہے۔ لیکن دین کے اور شریعت کے معاملے میں کبھی بھی آپ نے کمپرومائزنگ نہیں کی۔ ابھی یہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن مجید کے حوالے سے غالباً حضرت مرزا مبارک احمد صاحب جو چھوٹی بعد میں فوت ہو گئے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، تو آپ نے کبھی آپ اتنا ناراض نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے ان کی سرزنش کی کہ جتنا اس وقت آپ ناراض ہوئے۔ تو قرآن کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے، اسلامی شعار کی عزت کے حوالے سے، اس کے لیے آپ بڑی غیرت دکھاتے تھے۔ لیکن جو محبت اور پیار اور ہمدردی اور دعاؤں کے ساتھ تربیت کا نمونہ تھا، وہ ایسا نمونہ ہے کہ جو آپ نے پھیلایا، آج پوری دنیا میں احمدی جماعت میں یہی رائج ہے۔ احمدی جماعت میں جو ماں باپ ہیں ان کو یہی بات سکھائی جاتی ہے۔ ذیلی تنظیموں میں بھی ہماری جو جماعت کی ذیلی تنظیمیں ہیں، اطفال الاحمدیہ کی، خدام الاحمدیہ کی، لجنہ مائلہ کی، جب ان کے کلاسز لگتی ہیں تو حضرت مسیح السلام کی یہی تعلیم پوری دنیا میں سکھائی جاتی ہے کہ بچوں کی تربیت اور ان کی نگہداشت پیار اور محبت اور دعاؤں سے کی جائے۔ ایک بات مول صاحب نے بالکل وضاحت سے واضح جواب دیا ہے۔ ایک بات صرف میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے مول صاحب نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں کرنی ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حوالے سے یہ بھی فرمایا ہے کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بچوں کو مارنے کے تعلق سے اس کو شرک میں داخل سمجھتے تھے۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بچے کو مارتا ہے وہ گویا کہ اپنے آپ کو قادر سمجھتا ہے بچے کی تربیت پہ۔ تو تربیت تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی کرنی ہے، جیسا کہ مول صاحب نے وضاحت سے اس بات کا ذکر کیا۔ ان کے لیے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم کسی معمولی سی غلطی کی وجہ سے بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھائیں اور ان پر ماریں۔ تو حضرت مسیح السلام نے واضح طور پر قطعیت کے ساتھ منع کیے اس بات سے کہ بچوں کو مارا جائے کسی چھوٹی غلطی کی وجہ سے۔ اب ہم اپنے پروگرام کے جو سوالات ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بین المذاہب صلح، جو کہ دراصل امن عامہ کے قیام کے لیے بھی ضروری ہے، اس کے جو حضرت اقدس مسیح السلام نے اصول بیان فرمائے ہیں، اس کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم نے اس سے پہلے یہ اصول جو حضرت اقدس مسیح السلام نے پیش فرمایا اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا
کہ حضرت اقدس مسیح السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ تمام انبیاء کو من جانب اللہ ماننا ضروری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی تسلسل میں یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ ہر مذہب اپنی خوبیاں دنیا کے سامنے پیش کرے اور ایک دوسرے کے مذاہب میں عیب چینیاں نہ کریں. اس اصول کی تفصیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جی جزاک اللہ. قیام امن کے تعلق سے بات ہو رہی ہے اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس امر پر روشنی ڈالی. اس تعلق سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی اور مسیح کے تعلق سے پیشگوئی بیان فرمائی تھی کہ یضع الحرب، وہ لڑائی جھگڑوں کو موقوف کرے گا اور صلح اور امن کی بنیاد ڈالے گا. تو چنانچہ قیام امن کے لیے، امن عامہ کے قیام کے لیے جس محبت اور پیار اور ہمدردی بنی نوع انسان سے پر دل کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آقا و متا حضرت رحمت للعالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی میں کامل طور پر عطا کیا ہوا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تو ایسے شخص کو ہی بشر سمجھتا ہوں. فارسی کا مصرع ہے، حضور فرماتے ہیں آرا بشر بدانم کز ہر شرے رہیدہ، کہ میں اس شخص کو بشر سمجھتا ہوں جو ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو، اس کے ذریعے سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کسی کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. ایسے شخص کو میں بشر سمجھتا ہوں، ایسے شخص کو میں انسان سمجھتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نصب العین تھا کہ خلق اللہ عیالی، کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ میری عیال ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اپنا کنبہ خیال کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں بنی نوع انسان سے ایسی ہمدردی کرتا ہوں جیسی والدہ مہربان اپنے بچوں سے کرتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر بنی نوع انسان کے لیے رحمت اور شفقت کے کتنے جذبات موجزن تھے. چنانچہ آپ اپنے مشن کے تعلق سے بھی فرماتے ہیں کہ میرا جو مشن ہے اس کو تو میں صلح کاری کے ذریعے سے اس مشن کو پھیلانا میرا مقصد ہے، صلح کاری سے حق کو پھیلانا میرا مقصد ہے، اور میں تمام ان باتوں سے بیزار ہوں جو فتنہ کی باتیں ہوں یا جوش دلانے والے منصوبے ہوں. ایک موقع پر حضور فرماتے ہیں وَلَيْسَ أُصُولُنَا إِشَاعَةُ الْفَسَادِ وَاتِّلَاحِ وَاتِّبَارِ بل ندعو إِلَى الصُّلْحِ وَالصَّلَاحِ وَطَرِيقِ الْأَبْرَارِ. ہمارا یہ اصول نہیں کہ ہم فساد اور بدبختی اور ہلاکت کی راہوں کی اشاعت کریں، بلکہ ہم لوگوں کو صلح اور نیکی اور نیکوکاروں کے طریق کی طرف بلاتے ہیں. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق تھا، اور اسی وجہ سے آپ کا جو مشن تھا، آپ کی جو بعثت کا مقصد تھا، اس کا بنیادی حصہ قیام امن تھا، امن عامہ کا قیام تھا. چنانچہ آپ کے الہامات میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے. ایک الہام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں ہے کہ یضع الحرب و یصلح الناس، جیسے کہ حدیث میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بیان کیا. یہی حدیث کے الفاظ حضرت مسیح السلام کو الہاماً بھی بتائے گئے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام لڑائی کو موقوف کریں گے و یصلح الناس، اور لوگوں میں امن اور صلح کی بنیاد ڈالیں گے، صلح قائم کریں گے. چنانچہ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہر سطح پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں امن کو قائم کرنا یہ شامل تھا. اور اسی ضمن میں بین المذاہب امن، بین المذاہب ہم آہنگی، اور بین المذاہب جو منافرت اور تعصب کی فضا تھی اس کو دور کر کے اس کو امن کی فضا میں تبدیل کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کا ایک بہت بڑا حصہ تھا. اور چنانچہ آپ نے اس مشن کو بھی بخیر و خوبی سر انجام دیا. جیسے کہ ابھی ذکر بھی ہوا اس بات کا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہندوستان، اب بھی دیکھا جائے تو ہندوستان میں تمام مذاہب موجود ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ مذاہب اکثر آپس میں برسر پیکار رہتے تھے. مناظرات اور مباحثات کا وہ دور تھا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کیا کرتے تھے، مباحثہ کیا کرتے تھے. اور دو باتیں ان مباحثوں اور مناظروں میں خاص طور پر پائی جاتی تھی. ایک بات یہ تھی کہ مذہبی الہامی کتابوں کے اصول سے ہٹ کر ایسی باتوں کو اپنے مذہب کی طرف منسوب کرتے تھے جو دراصل ان کے مذہب کا حصہ ہوتی نہیں تھی. دنیا میں جو علوم رائج تھے ان سے متاثر ہونے کی وجہ سے، جو فلسفہ تھا یا جو منطق تھی اس کی وجہ سے، جو علوم رائج تھے ان سے متاثر ہو کر اپنے ذہنی خیالات کو اور اپنے ذاتی خیالات کو مذہب کی طرف منسوب کیا جاتا تھا،
اور کہیں سے بھی کوئی اچھی بات دیکھ لی سن لی اس کو اپنے مذہب کی طرف منسوب کیا کرتے تھے اور اس طرح اپنے مذہب کی برتری لوگوں کے سامنے ظاہر کی جاتی تھی۔ اور دوسری اہم بات جو ان مباحثات اور مناظرات میں پائی جاتی تھی جس کے بارے میں آپ نے سوال بھی کیا وہ یہ تھی کہ اکثر جب یہ مباحثات اور مناظرات ہوتے تھے تو اکثر مذاہب دوسرے مذاہب کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے مذاہب کی برتری ثابت کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات اور اعتراضات دوسرے مذاہب کے اوپر لگاتے تھے، عیب چینیاں کرتے تھے اور ایسی باتیں اس کی طرف منسوب کرتے تھے جس کے ذریعے سے اس مذہب کو نیچا دکھانا اور اس کی تحقیر اور ان مذاہب کے بانیان کی تحقیر ان کا مراد اور مقصد ہوتا تھا۔ اور اس کے نتیجے میں دوسری طرف ان کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ یہ چیزیں ہمارے مذہب میں نہیں پائی جاتی، اس لیے ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارا مذہب اعلیٰ ہے، ہمارا مذہب برتر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان دونوں باتوں کی اصلاح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ طریق مذہب کی سچائی کو ثابت کرنے کا طریق نہیں ہو سکتا اور یہ مذاہب کی شان کے خلاف ہے کہ اس طرح سے مذاہب کی سچائی کو اور برتری کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور نقص ڈھونڈ کے دوسرے مذاہب کے نقص ڈھونڈ کے ان کو حقیر کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے اور اس طریق سے اپنے مذاہب کی سچائی دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ اس طرح سے مذاہب کی سچائی ثابت نہیں ہوتی اور یہ طریق اختیار کرنا مذاہب کی شان کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں آپ علیہ السلام نے نہایت رہنما اصول بیان فرمائے، مذاہب کو کس طرح پرکھا جائے اور بین المذاہب امن کیسے قائم ہو جائے، اس سلسلے میں آپ نے رہنما اصول بیان فرمائے۔ چنانچہ چند کا میں ذکر کرتا ہوں۔ مذاہب کو پرکھنے کے لیے ایک بنیادی اصول آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ مشاہدہ کے ذریعے مذاہب کی سچائی دنیا کے سامنے ظاہر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ مذاہب جس غرض کے لیے دنیا میں آتے ہیں اس غرض کو مشاہدہ کی بنیاد پر وہ لوگوں کے سامنے ثابت کریں۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی اگر مذاہب کی غرض اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو عطا کرنا ہے، جیسے کہ ہر مذہب کی غرض یہی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر یہی غرض ہے اس کی بنیادی تو اس کو دکھانا ہوگا کہ اس مذہب پر عمل پیرا لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اس طرح مشاہدہ کی بنیاد پر وہ اپنے مذاہب کی سچائی کو دنیا کے سامنے ظاہر کرے۔ پھر حضور علیہ السلام نے مذاہب کے مابین اچھی اور پرامن فضا کے قیام کے لیے ایک اصول یہ بیان فرمایا، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس وقت کا یہ رواج تھا کہ ایسی باتوں کو اپنے مذاہب کی طرف منسوب کیا جاتا تھا جو ان کی الہامی کتابوں میں موجود نہیں ہوتی تھی۔ کہیں بھی کوئی اچھی بات دیکھ لی، کوئی اچھا فلسفہ دیکھ لیا، اچھا علم دیکھ لیا، اس کو اپنے مذہب کی طرف منسوب کر کے اپنے مذاہب کی برتری دنیا کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طریق بالکل غلط ہے، یہ درست طریق نہیں ہے۔ اپنے مذہب کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے دعویٰ اور دلیل یہ دونوں ان کے الہامی کتابوں سے ان کو پیش کرنا چاہیے۔ جن الہامی کتابوں کو وہ مانتے ہیں ان الہامی کتابوں سے ہی وہ اپنا دعویٰ بھی پیش کریں اور دلیل بھی پیش کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں سے بھی کوئی اچھی بات دیکھ لی، کسی مذہب کی بھی کوئی اچھی بات دیکھ لی، اس کو اپنے مذہب میں داخل کر دیا اور اس کو اپنے مذہب کی طرف منسوب کر دیا اور اس کے ذریعے سے اپنے مذہب کی برتری ثابت کر کے دکھا دی۔ برتری تو تب ثابت ہوگی جب وہ سچی باتیں، وہ اچھی باتیں، وہ دل کو لبھانے والی باتیں ان کی الہامی کتابوں میں موجود ہوں، اس کا دعویٰ بھی ان کی الہامی کتابوں میں موجود ہو اور اس کی دلیل بھی ان کی الہامی کتابوں میں موجود ہو۔ اگر اس طرح وہ اپنے مذہب کی سچائی کو ثابت کر سکتے ہیں تو پھر یہ صحیح طریق ہے اپنے مذہب کی سچائی کو ثابت کرنے کا۔ پھر جو کہ سوال آپ نے کیا کہ مذاہب کے مابین جو منافرت پیدا ہوئی تھی، تعصب پیدا ہوا تھا اور ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے اور ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ فساد اور خون ریزیاں، جیسے کہ مول صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ جس کی وجہ سے فساد ہوتے تھے اور خون ریزیاں ہوتی تھیں، لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچایا جاتا تھا، مالوں کو نقصان پہنچایا جاتا تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ضمن میں فرمایا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مذاہب پر بے بنیاد اعتراضات کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے حملے کیے جاتے ہیں مذاہب کے اوپر، طرح طرح کے عیب مذاہب کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پرامن فضا ہے وہ مقدر ہو جاتی ہے اور جن مذاہب پر الزامات اور اعتراضات لگائے جاتے ہیں وہ طیش میں آتے ہیں، وہ جوش میں آتے ہیں اور جس کے نتیجے میں پھر پرامن فضا جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔
चनांचे इस ज़मन में आप अलैहिस्सलाम ने नहायत ही प्यारा अमन बख्श उसूल ये बयान फरमाया कि तमाम मज़ाहिब बजाय दूसरे मज़ाहिब पर हमला करने के अपने मज़ाहिब की खूबियाँ बयान करें, अपने मज़हब की सच्ची बातें जो उनकी इल्हामी किताब से माखूज़ हों, उन अच्छी अच्छी बातों को दुनिया के सामने ज़ाहिर करें। और जब वो इस तरीक़ को अपनाएंगे तो दुनिया के लोग ख़ुद देख लेंगे कि उनके मज़ाहिब की जो बातें वो बयान कर रहे हैं दुनिया के सामने, वो खूबियाँ बयान कर रहे हैं दुनिया के सामने, वो ख़ुद नतीजा अख़ज़ करेंगे ये बातें अच्छी हैं या नहीं हैं, तो उसके मुताबिक वो फ़ैसला करेंगे। तो इसके बरक्स जो ये तरीक़ इख्तियार किया जाता है कि मज़ाहिब पर हमले किए जाते हैं और तरह तरह के इतराज़ात किए जाते हैं, मज़ाहिब के बानियान पर हमला किया जाता है, मज़ाहिब की तालीमात पर हमला किया जाता है, ये तरीक़ दुरुस्त नहीं है और इसी वजह से दुनिया की जो अमन की फ़िज़ा है वो बर्बाद हो जाती है। फिर इसी ज़मन में आप अलैहिस्सलाम ने एक उसूल ये भी बयान फरमाया कि बाज़ दफ़ा तनक़ीद के रंग में बाज़ बातें मज़ाहिब के बारे में बयान की जाती हैं, बाज़ सवाल उठाए जाते हैं या बाज़ इतराज़ात उठाए जाते हैं तनक़ीद के रंग में बाज़ मज़ाहिब की तरफ। तो इस ज़मन में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये उसूल बयान फरमाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी मज़हब के ऊपर कोई ऐसा सवाल खड़ा कर दिया, ऐसा कोई इतराज़ खड़ा कर दिया जो ख़ुद उसके अपने मज़हब पर वारिद होता है। गोया इस तरह से ख़ुद रा फ़ज़ीहत और दीगर रा नसीहत वाली बात हो जाएगी कि ख़ुद तो उसके अपने मज़हब पर भी वही इतराज़ पड़ता है, वही सवाल उठता है और वही इतराज़ और वही सवाल वो दूसरे मज़हब के ऊपर उठाता है। फिर इसी ज़मन में एक और उसूल हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यह भी बयान फरमाया कि तनक़ीद के रंग में अगर किसी मज़हब की तनक़ीद करनी हो तो तनक़ीद के लिए उनकी जो मुसल्लमा किताबें हैं, उनकी जो मुसल्लमा कुतुब हैं जिनको वो मानते हैं, उन किताबों को बुनियाद बनाकर मज़ाहिब की तनक़ीद होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी गली का कोई मौलवी, कोई पंडित या किसी पादरी की कोई किताब किसी शख्स ने पढ़ ली और उसमें से कोई इतराज़ उठा लिया और मज़ाहिब पर तनक़ीद शुरू कर दी, किसी ने इस्लाम पर तनक़ीद शुरू कर दी, किसी ने ईसाईयत पर शुरू कर दी, किसी ने हिंदुइज़्म पर कर दी, किसी ने यहूदियत पर कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाज़ लोगों की आम लोगों की किताबों को बुनियाद बनाकर तनक़ीद का निशाना बनाया जाए मज़ाहिब को, बल्कि अगर तनक़ीद होनी है, अगर तनक़ीद करनी ही है तो उन मज़ाहिब की जो मुसल्लमा कुतुब हैं, उन मुसल्लमा कुतुब को बुनियाद बनाते हुए तनक़ीद की जानी चाहिए, सवाल उठाया जाना चाहिए, जिसका वो मज़ाहिब फिर उन मज़ाहिब का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने मज़ाहिब का दिफ़ा करें और जो सवाल उठाया गया है उसका जवाब दें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कोई मामूली सी कोई किताब उठा ली किसी मामूली मौलवी या पंडित या पादरी की, जैसा कि मैंने कहा, और उस किताब की बुनियाद पर कोई इतराज़ात शुरू कर दिए। इन वजूहात की बिना पर भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही वो वजूहात हैं जो अमन को बर्बाद कर देती हैं, अमन को ख़राब कर देती हैं। अगर इन उसूलों को मद्देनज़र रखा जाए तो दुनिया की अमन जो है, दुनिया की फ़िज़ा जो है वो पुरअमन हो सकती है और मज़ाहिब के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं और मुनाफ़रत पैदा होती जा रही है, तासुब में इजाफ़ा हो रहा है, वो तासुब कम हो सकता है, वो मुनाफ़रत कम हो सकती है और बैनुल मज़ाहिब अमन और हम आहंगी की फ़िज़ा दुनिया में कायम हो सकती है। और इसी ज़मन में जैसा कि मौलवी साहब ने भी ज़िक्र किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक काम ये भी किया कि हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो दिलाई कि ये जो इतराज़ात किए जाते हैं मज़ाहिब पर, गंद उछाला जाता है, ऐब लगाए जाते हैं और जिसकी वजह से फिर अमन ख़राब होता है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो करें और ऐसा कानून या अपने कानून में ऐसी तरामीम करें कि किसी मज़हब के पैरोकार को यह हक़ हासिल नहीं होगा कि किसी दूसरे मज़हब पर बिला वजह इतराज़ात शुरू कर दें, उनकी तौहीन शुरू कर दें, उनकी तहक़ीर शुरू कर दें, बल्कि उनको सिर्फ़ ये हक़ दिया जाए कि वह अपने मज़ाहिब की सिर्फ़ खूबियाँ बयान करें। अपने मज़ाहिब की जब वो खूबियाँ बयान करेंगे, लोगों के सामने रखेंगे, तो लोग फिर ख़ुद नतीजा अख़ज़ करेंगे कि उनकी बात सच्ची है या झूठी है। तो इस तरह से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये उसूल बयान फरमाए बैनुल मज़ाहिब अमन के लिए, बैनुल मज़ाहिब की मुनाफ़रत को दूर करने के लिए, तासुब को दूर करने के लिए। कुछ हवाले मोहतरम मौलाना मुनीर साहब ने भी बयान किए, मैंने भी कुछ नोट किए हुए थे, उनको छोड़ते हुए एक आध हवाला मैं भी इस ज़मन में पेश करूँगा। ये उसूल दरअसल जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए, ये दरअसल कुरान मजीद से माखूज़ उसूल हैं और उनकी बुनियाद ये है, जिसकी तफसील अभी मोहतरम मौलाना साहब ने बयान फरमाई, कि कुरान मजीद हमें मज़ाहिब की इज़्ज़त और एहतराम करने की तालीम देता है, मज़ाहिब के बानियान की ताज़ीम करने की तालीम देता है। इसी वजह से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने ये उसूल बयान फरमाया कि किसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो दूसरे मज़ाहिब या उनके बानियान पर इल्ज़ाम लगाए, इतराज़ करे और उनकी तौहीन और तहक़ीर से काम ले।
चनाचे इसी ज़मन में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसी उसूल को बयान करते हुए तोहफ़े क़ैसरिया में ही, जिसका मौलवी साहब ने भी हवाला पेश किया, फरमाते हैं ये उसूल नहायत सही और नहायत मुबारक और बावजूद इसके सुलहकारी की बुनियाद डालने वाला है कि हम ऐसे तमाम नबियों को सच्चे नबी करार दें जिनका मज़हब जड़ पकड़ गया और उम्र पा गया और करोड़ा इस मज़हब में आ गए। इसके बारे में हुज़ूर फरमाते हैं ये उसूल नहायत नेक उसूल है और अगर इस असल की तमाम दुनिया पाबंद हो जाए तो हज़ारों फ़साद और तौहीन मज़हब जो मुखालिफ अमन आमा खलाइक है उठ जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये एक ऐसा उसूल है, अगर तमाम मज़ाहिब इस उसूल पर कारबंद हो जाए और इस उसूल पर अमल पैरा हो जाए तो ये एक उसूल है कि जो दुनिया की फ़िज़ा को पुरअमन फ़िज़ा बना सकता है, जो मुनाफरत को दुनिया में ख़त्म कर सकता है, एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा को फ़रोग़ दे सकता है, एक दूसरे के लिए हमदर्दी के जज्बात को फ़रोग़ दे सकता है। ऐसा उसूल है। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तमाम मुसलमानों को, अमूमन जमात अहमदिया को ख़ुसूसी तौर पर तो ये तालीम दी ही, तमाम मुसलमानों को भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तालीम दी। कुरान मजीद की इस आयत मिनहुम मन क़ससना व मिनहुम मन लम नक़सुस अलैक, इसके हवाले से इसका ज़िक्र करते हुए, जिसका मतलब ये है कि अंबिया के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये आयत बयान फरमाई कि अंबिया में से बाज़ ऐसे अंबिया हैं जिनका हमने ज़िक्र हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया और बाज़ का ज़िक्र नहीं किया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसका ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं इस कौल से मतलब ये है कि ता मुसलमान हुस्न ज़न से काम लें और दुनिया के हर एक हिस्सा के नबी को जो गुज़र चुके हैं इज़्ज़त और ताज़ीम से देखें। और बार बार कुरान शरीफ में भी ज़िक्र किया गया है। इससे मकसूद मुसलमानों को ये सबक देना है कि वो दुनिया के किसी हिस्से के ऐसे नबी की कसर शान न करें जो एक कसीर कौम ने उसको कबूल कर लिया था। ये उसूल नहायत ही प्यारा और दिलकश उसूल है। तो इसी उसूल को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये चश्मे मारिफत का हवाला है, यहाँ पर भी इस आयत की तफसीर के ज़िमन में बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब ये फरमाया कि कई ऐसे अंबिया हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में नहीं, तो हमें बाकी अंबिया, बाकी बानियानी मज़ाहिब जो हैं उनके ताल्लुक़ से हुस्न ज़न से काम लेना चाहिए। उनके ख़िलाफ़ हमें अपनी ज़ुबान दराज़ी नहीं करनी चाहिए, उनकी तहक़ीर नहीं करनी चाहिए, बल्कि इज़्ज़त और तकरीम और ताज़ीम से पेश आना चाहिए। और यही वो उसूल है और यही जड़ है उस उसूल की कि जैसे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया, कि सिर्फ़ अपने मज़ाहिब की खूबियाँ बयान की जाएँ और किसी मज़हब पर एतराज़ न किया जाए। जैसा कि मसीह मौऊद ने फरमाया कि अगर इस उसूल पर अमल किया जाए तो दुनिया में अमन कायम हो सकता है। दुनिया की जो मुनाफरत है, मज़ाहिब की मुनाफरत ख़ास तौर पर, वो ख़त्म होकर दुनिया की फ़िज़ा जो है वो पुरअमन फ़िज़ा हो सकती है। और इस उसूल पर अमल करते हुए, जैसे कि मोहतरम मौलवी साहब ने भी फरमाया, अभी जमात अहमदिया अमल पैरा है और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वाहिद दुनिया की ऐसी जमात है जो मज़बूती के साथ इस उसूल पर कायम है, तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है, तमाम मज़ाहिब के बानियान का एहतराम करती है और इस उसूल पर भी कायम है कि किसी मज़हब पर कभी भी जमात अहमदिया के किसी फ़र्द की तरफ से किसी मज़हब के ऊपर गंद नहीं उछाला जाता, किसी मज़हब के बारे में कोई एतराज़ दुनिया के सामने नहीं लाया जाता, किसी मज़हब की बानी के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया जाता, उसकी तहक़ीर नहीं की जाती नाउज़ुबिल्लाह, बल्कि उसकी ताज़ीम की जाती है और उसको इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है। तो आखिर में यही कहूँगा कि अगर दुनिया इस उसूल को समझे, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बयान फरमूदा इस उसूल को समझे और इसके मुताबिक अमल करे, तो ये नफ़रतें दुनिया में ख़त्म हो सकती हैं और दुनिया की फ़िज़ा पुरअमन फ़िज़ा हो सकती है। हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला दुनिया को इन उसूलों को जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए, इन उसूलों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके नतीजे में दुनिया में वो अमन की फ़िज़ा कायम हो जिसके सब आप, मैं और दुनिया के हर बसने वाले लोग ख्वाहां हैं कि दुनिया की फ़िज़ा जो है पुरअमन फ़िज़ा। जज़ा सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम ने आज से तकरीबन 125 साल कबल दुनिया में अमन के क़याम के लिए और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए ये ज़रूरी उसूल पेश फरमाए हैं। आज भी हम देखते हैं कि फ़्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से बाज़ आज़ाद ख़याल लोग एक दूसरे के मज़हबी जज्बात को मद्देनज़र ना रखते हुए उनके जो मज़हब के बुज़ुर्गान हैं, उनकी जो मुक़द्दस तालीमात हैं, उस पर एतराज़ात करते हैं और इल्ज़ामात लगाते हैं और उसको उनकी बदनामी का बायस बनते हैं। तो सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम ने आज से 125 साल कबल इस बात की वजाहत फरमा दी है और आज सैयदना
حضرت مرزا مسرور احمد صاحب جو کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کے 5ویں روحانی خلیفہ ہیں، آپ اس کا صدباب فرما رہے ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ان اصولوں کی روشنی میں آپ نے یہ دنیا کو توجہ دلائی ہے کہ آزادی خیال یا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ایک حدود مقرر ہونے چاہیے، اور جب انسان اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے اور دوسرے کے عزت نفس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں امن کی بربادی پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت آج کا ہمارا ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں حضور انور نے جو یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کرام کو من جانب اللہ ماننا ضروری ہے، اس کی دلیل سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس اقتباس میں پیش فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ دنیا میں جس قدر نبیوں کی معرفت مذہب پھیل گئے ہیں اور استحکام پکڑ گئے ہیں، اور ایک حصہ دنیا پر محیط ہو گئے ہیں، اور ایک عمر پا گئے ہیں، اور ایک زمانہ ان پر گزر گیا ہے، ان میں سے کوئی مذہب بھی اپنی اصلیت کی روح سے جھوٹا نہیں، اور نہ ان نبیوں میں سے کوئی نبی جھوٹا ہے، کیونکہ خدا کی سنت ابتدا سے اسی طرح پر واقع ہے کہ وہ ایسے نبی کے مذہب کو جو خدا پر افترا کرتا ہے اور خدا کی طرف سے نہیں آیا بلکہ دلیری سے اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے، کبھی سرسبز ہونے نہیں دیتا۔ اور ایسا شخص جو کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، حالانکہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے نہیں ہے، خدا اس بے باک کو ہلاک کرتا ہے، اور اس کا تمام کاروبار درہم برہم کیا جاتا ہے، اور اس کی تمام جماعت متفرق کی جاتی ہے، اور اس کا پچھلا حال پہلے سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے خدا پر جھوٹ بولا اور دلیری سے خدا پر افترا کیا۔ پس خدا اس کو وہ عظمت نہیں دیتا جو راست بازوں کو دی جاتی ہے، اور نہ وہ قبولیت اور استحکام بخشتا ہے جو صادق نبیوں کے لیے مقرر ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ العزیز ہمارے اس سیریز کا اگلا ایپیسوڈ ہم مورخہ 21 مئی 2016 کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں ہم جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو خلافت علی منہاج النبوہ کا انعام اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو عطا فرمایا ہے، اس کے متعلق کچھ تفاصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جیسے کہ میں نے بتایا، ہمارا اگلا ایپیسوڈ 21 مئی 2016 کو ہفتے کے روز انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سپہر کے 4 بجے قادیان دارالامن سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔